السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ نور کی تفسیر کا آج یہ آخری حلقہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے، ہمارے پاس تقریباً 30 آیتوں کے قریب ہیں، آدھے گھنٹے میں سرسری طور پر انشاءاللہ ان آیتوں پر سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اللہ نور السماوات والارض میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ مومن کو اپنے دل میں ایمان کا نور پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے سے تذکرہ فرمایا، جہاں نور کا تذکرہ کیا تو وہاں نیچے کہا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مساجد کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ مسجدیں پاور ہاؤس ہوتی ہیں۔ ہماری بیٹری لو ہوئی تو ہم لوگ پاور بینک رکھتے، نہ تو فوراً چارج کو لگاتے۔ ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے دنیا میں سب سے بہترین پاور ہاؤس ہے تو اگر وہ ماشاءاللہ مسجدیں ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہ نے اس کے بعد ایک بتائی کہ مومن کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں رہتا ہے تو اس کا ذکر کرتے رہتا ہے، تو اس کا تجارت کیا کرتی، خرید و فروخت اسے کیا نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی رہتی ہے، بیٹھے رہتے دکان میں، نہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے وہی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے کیا نہ کرے، غافل نہ کریں۔ تو اگر ہمیں اللہ کے ذکر سے، اس کے نمازوں سے کوئی چیز غافل کرتی ہے تو وہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تجارت کرتے ہیں لوگ یہ، مگر کبھی بھی وہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے نہیں روکتی، اور وہ ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں آخرت کے خوف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں جو نور ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اب جیسے جاتے رہتے ہائی وے پہ، گرمی کے دنوں میں دور سے دیکھے تو چیز چمکتی رہتی، سامنے گئے تو کیا بھی نہیں رہتا، وہ اسے بولتے ہیں سراب، چمکتی ریت۔ کافر ایسے ہی ہوں گے، دنیا میں نیک اعمال کریں گے، اس پیاسے کی طرح ہیں، پانی کے پاس گئے تو پانی کی طرح دکھتا مگر وہ پانی نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں موج پر موج ہے، اور جو ہے کیا ہے، موج ہے، اس کے اوپر موج ہے، اس کے اوپر کیا ہے، تاریک، کیا ہے، بادل ہے۔ تو اتنی تاریکیاں، اندر تاریک، موج کی تاریکی اور اس کے اوپر بادل کی تاریکی، یہ سب چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کائنات کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی طرف سے بیان کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بارش کے بارے میں فلسفہ سمجھایا کہ بارش کو اللہ تعالیٰ کیسے ہانکتا ہے، کیسے لے کر آتے ہیں فرشتے اسے، بارش کیسے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بارش برسانے کا کام اور پودے اگانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو یہ بجلی چمکتی ہے، وہ کیا ہے، اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ دن اور رات کا آنا جانا اس میں مومن کے لیے کیا ہے، ایک نشانی ہے۔ جب ہماری عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو ہم برتھ ڈے مناتے، ہیپی برتھ ڈے ڈو یو بولتے ہیں، حال غلط ہے نا یہ۔ آپ کا عمر میں جب اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھو آپ زندگی سے ختم ہو کر کیا ہو رہے ہیں، زندگی سے دور ہو کر موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، چوپائیوں کو، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 پیر کے بل چلتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد ایک بات یہ کہی کہ منافقین ایسے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے یہ، اللہ کی بات بولو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولو، لوگ کیا کرتے ہیں، اماموں کی بات بولتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے دلوں میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ایسے لوگ منافق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کہا، مومن تو ایسے ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور سن کر نافرمانی کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ نے فرمایا سمعنا و عصینا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک وعدہ کیا، کہا دیکھو اگر تم دنیا میں
قیادت و سیادت چاہتے ہو تو ان باتوں کا لحاظ رکھو۔ سب سے پہلے تمہارے اندر ایمان ہونا، عبادت صحیح ہونا، شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسول کی اطاعت کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ صحابہ نے کیا کی، الحمدللہ انجام دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 30 سال تک الحمدللہ ان کو جو ہے دنیا میں حاکم بنا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، کیا کہا اس میں سورہ حج میں وہ آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیت اتری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو قیادت و سیادت کیا کرے، وہ لوگ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیے، معروف کا حکم دیا، منکرات سے روکے۔ اور یہ آیت سے پہلے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مدد فرمائے گا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ تو لہٰذا حکومت، قیادت و سیادت ملتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے جینے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خلافت آ جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے توحید کو پرفیکٹ کرو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کب قائم کی؟ جبکہ 13 سال تک آپ نے توحید کو پرفیکٹ کیا۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے توحید سب سے بہترین چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں ہماری توحید پرفیکٹ نہیں، لوگ بولتے ہیں کہ قیادت و سیادت نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ کرتا ہے، کب ہے؟ جبکہ ہمارا وعدہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان صحیح ہے۔ تمام انبیاء کو دیکھو آپ ماشاءاللہ، انبیاء علیہم السلام جو تھے وہ ایمان میں پختہ تھے، توحید اچھی تھی، تب اللہ نے کیا کیا، ان کو جو ہے الحمدللہ اپنے اپنے قوموں پر جو ہے کیا دیا، غالب کیا۔ اسی لیے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ 3 وقت میں دوسروں کے گھروں میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ اللہ نے کہا کہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت میں کپڑے اتارتے وقت، اور عشاء کے بعد۔ علماء یہی بتاتے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں دوسرے گھروں کو نہیں جانا بولے تو اس وقت میں جو ہے کیا نہیں کرنا، ہم دوسروں کو فون بھی نہیں کرنا۔ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، پیچھے پیچھے فون کرتے ہیں، نہیں اٹھایا تو بولتے کہیں فون رکھے تمہیں، غلط بات ہے نا یہ۔ لہٰذا کسی کو فون کرے تو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ کرو آپ، 3 مرتبہ اجازت مانگے نہیں ملے تو فون واپس ہو جاؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہے 3 وقتوں میں، نماز فجر سے پہلے بھی انسان جو ہے نئی ڈریس میں رہتا ہے، دوپہر بھی اپنے کپڑے کھول کے آرام کرتے رہتا ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد بھی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے جو ہے اس حالت میں اس کو کوئی دیکھ نہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ کہی، جو عورتیں عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں ان کے پردے کے بارے میں کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ اگر پردہ بیڑے ہو گئے، اگر مطلب کیا ہو گئی، دادی نانی بن گئے، اور جو ہے نکاح کرنے کی جو ہے مطلب امید چلی گئی، خواہش بھی ختم ہو گئی، ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بے پردہ نہ نکلیں۔ اللہ فرماتا ایسی حالت میں بھی اگر وہ پردہ کریں تو بہتر ہے۔ تو علماء کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، جب ادھیڑ عمر کی عورت کو جب کہا گیا کہ پردہ کرنا بہتر ہے، تو نوجوان لڑکی کو اور جو ہے پردہ کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ جو لوگ اندھے لنگڑے بیمار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، اصل میں جنگ کو جانا ہوتا تو کیا کرتے، وہ اپنے گھر کی چابیاں لوگوں کو دے کر جاتے۔ ہمارے گھر میں جیسے ہم رکھا ہے، فریج میں کھا لو، ایسا کھا لو، تو چابیاں دے کر چلے جانے کے بعد جو لنگڑے ہوتے اور جو ہے مریض ہوتے، یا نہیں تو جو ہے اندھے ہوتے، اب وہ لوگ فائدہ اٹھانے ہچکچاتے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو وہ اجازت دینا، فائدہ اٹھا لو۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں اندھے کو، لنگڑے کو، مریض کو ذرا گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور ان سے کھانے پینے میں کیا کرتے تھے، عار اور شرم سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، لہٰذا ان سے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے، اپنے چاچا کے، اپنی پھوپھیوں کے، اپنی ماموں کے، اپنے خالہ کے، اور لونڈیوں اور دوستوں کے گھروں سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جمع ہو کر بھی کھا سکتے، الگ الگ کھا سکتے ہیں، مگر جمع ہو کر کھانے میں برکت ہے۔ اب علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں آج کل لوگ بولتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، تو بولے کھانے میں برکت 2 طریقے سے آتی ہے، غور سے سنیے۔ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو برکت 2 طریقے سے آتی ہے۔
ایک برکت یہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو مل کے کھانا چاہیے۔ صحابہ اکرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کھانا الگ الگ کھاتے ہو یا مل کر کھاتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ نے فرمایا نہیں، مل کر کھاؤ، مل کر کھانے میں برکت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کھانے میں برکت اس وقت آتی ہے جب ہم کھانے کے بعد چاٹتے ہیں۔ آج کل تو لوگ چمچے سے کھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر کھانے کے بعد یہ چاٹنے سے برکت آتی ہے اور ہاضمہ بھی ہوتا ہے۔ چاٹنا یا چٹانا چاہیے، لہذا اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، سلام کرے بغیر تو اللہ کے مطلب باہر جاؤ، سلام کر کے آؤ۔ تو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کریں۔ اللہ نے اس کے بعد صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ ایسے ہی نہیں جاتے، اگر ہونا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر جاتے، منافق کہتے ہیں خود بیک مارتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا، اے مومنو، تم ایک دوسرے کو جیسے آواز اتنا ویسے نبی کو مت پکارو۔ وہ سورہ حجرات میں ہے، وہ لوگ آ کر نبی محمد محمد نکلو بولے، اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ محمد کہہ کر نہیں پکارا، تم یا محمد کا تمہارے عمل تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا اس ویڈیو میں بدعتیوں سے ہم کہنا چاہیں گے یا محمد نہ لکھنا نہ بولنا، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے مخالفت؟ اب ایک آدمی ایک ہاتھ سے کھا پی رہا ہے، اسے بولے وہ ہاتھ سے کھاؤ، نہیں کھاتا میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سیدھا ہاتھ اس کا منہ تک جانا ہی نہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اگر ہم ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی ہمیں دیے اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے تو نعوذ باللہ انجام بہت برا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے میری مخالفت کی اللہ تعالیٰ اس کو ذل رسوا کر کے رکھ دے گا۔ لہذا ہمیں سنتوں پر عمل کرنے ہی میں نجات ہے۔ اگر بدعت کی طرف بھاگتی ہے امت تو یاد رکھیے یہ امت کے لیے زوال کا سبب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا یہ بڑا خطرناک ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر بولا، میں رسول اللہ کی قبر سے کے پاس جا کر میں احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ انہوں بولے امام مالک اللہ کے نبی تو میقات کے پاس باندھے، تو انہیں بولا نہیں وہاں جاتا ہوں میں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا تم اس خیر کو پانا چاہتے ہو جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی چھوڑیں گے کوئی خیر؟ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے بولے میں تمہارے اوپر ڈر ہوتا ہے، تمہارا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے خیر کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے حج کی کون سی قسم افضل ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں یہ، وہ سامنے کھڑے ہو کر بولتا ابو بکر یہ بولتے ہیں نا، عمر یہ بولتے ہیں نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دل قرار بدل گیا، کہا میں تمہارے سامنے قال رسول اللہ بولتا ہوں، تم کہتے ہو ابو بکر عمر کہتے ہیں۔ یاد رکھو اگر تم رسول اللہ کی بات آنے کے بعد یا آپ کی حدیث آنے کے بعد اگر تم دوسروں کی بات لاؤ، یاد رکھو تمہارے اوپر نعوذ باللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اگر اس قول کو لے لے تو شاید اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ آج اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں نمازوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انفرادی طور پر دعا پڑھتے تھے، وہ دعائیں صحابہ یاد کرے۔ ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد مجمع میں اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام خود سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ایسا رکھتا، پھر بعض لوگ یہاں رکھتے، اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کرے تو نعوذ باللہ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو جو ہے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ حق کڑوا ہوتا نا تو انسان کو حق کہیں سے اس کو مان لینا چاہیے۔ اب بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کوئی اجتماعی دعا نہیں کرے، انفراد دعا کر لیجیے آپ، اور اسی طریقے سے یہ سر پہ ہاتھ رکھنا پھر یہاں ہاتھ رکھنا تو کہاں سے ثابت ہے؟ لہٰذا ہم اس ویڈیو سے علماء کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں، سنتوں پر عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ تو اس آیت کو اختتام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معاشرے کی اصلاح ویسے ہو سکتی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج اصلاح معاشرے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں ادھر ادھر، مگر نتیجہ صفر ہے۔ کیوں؟
جس ویڈیو کے ذریعے ہم مصلحین امت کو، مربین امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری کوششیں اصلاح معاشرے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہو تو ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نبیوں کے نمونے تذکرہ فرمائے۔ حضرت آدم کا تذکرہ کیا، نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، صالح کا، ہود کا، لوط کا، شعیب کا۔ ان تمام کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو لوگو، اگر تم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو ان نبیوں کے رشق قدم پر چلو۔ اللہ خود نبی سے بولتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے پیش کیا۔ کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنا، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کہہ کر بتایا کہ ابراہیم کو دیکھو کیسے باپ خود پنڈت تھا مگر کفریہ مشرکانہ ماحول میں الحمدللہ اپنے ایمان کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی ماشاءاللہ ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تو سورہ نور کی تفسیر یہیں ختم ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے حلقات میں جو بھی ہم نے تفسیر کی، اگر وہ صحیح تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ نور کی حلقات میں جو تفسیر میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالی میرے لیے، آپ کے لیے جو ہے کیا ہے وہ ذخیرہ آخرت بنائیں، اور اس روشنی میں ہمیں اپنے گھر کی، اپنی بیوی کی، اپنے جو ہے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی، قبیلے کی، اور سارے اسلامی سوسائٹی کی جو ہے ہمیں اصلاح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording stopped.